آپ کو دکھائیں گے وہاں سے اللہ کے نبی نے ہجرت شروع کی اور اس کے ساتھ ہی ایک راستہ ہے، اس راستے سے گئے آگے شارع ہجرہ، اس ہجرت سے نکلا ہے لفظ، یعنی کہ آپ دونوں وہاں سے چلے اور چلتے 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 اس کے دامن میں پہنچے، یعنی نیچے جب پہنچ گئے، یہ سارے اس زمانے کے اندر پتھر ہی پتھر تھے، پہاڑ تھے سارے نوکیلے پتھر والے، تو ہمارے پیارے آقا پنجوں کے بل چلے، ایسے پنجے اٹھا کے چلے تھے ایسے، تاکہ پیروں کے نشان نظر نہ آئے، آپ کے پیر مبارک زخمی ہو گئے۔ تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا انتظام کرو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں تو کوئی سواری نہیں ہے، آج سواری ابو بکر بنیں گے آپ کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، کندھوں پر اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ آج 2024 میں بھی اگر کوئی اس پہاڑ کے اوپر چڑھے گا تو اسے 2.5 گھنٹے لگیں گے چڑھنے کے اندر، لیکن اس زمانے میں جہاں وہ اپنے گھر سے پہاڑوں کے اوپر سے ہی چلتے 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 ادھر پہنچے تھے، کتنا سفر ہوگا ایک اندازہ لگائیں، پیدل سفر تھا۔ صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا نبی پاک کو اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے ابو جہل نے جب صبح ہوئی تو دیکھا تو وہ تو سارے بے ہوش پڑے تھے، کیونکہ جبریل امین نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا کہ آپ کے مورچے ادھر بنا دیے ہیں سب نے اور یہ آپ کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ زمین سے کچھ مٹی اٹھائیے، کنکر اٹھائیے اور اس پہ سورۃ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کر کے ان کے منہ پہ مار دیجئے۔ جب آپ نے وہ مارا تو وہ سارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ صبح جب ابو جہل وغیرہ جتنے کفار تھے وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا یہ تو بے ہوش پڑے ہیں، تو وہ سیدھے جو ہے نا گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں دیکھا تو وہاں بھی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ ان کی بیٹی تھی اسمہ بنت ابو بکر، اس سے پوچھا کہ کدھر گئے تھے تمہارے بابا؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا، زوردار تماچا مارا، کان کی بالی بھی ٹوٹ گئی، لیکن نہیں بتایا انہوں نے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے، پورا مکہ تلاش کیا، کیونکہ اللہ کے نبی اکثر جبل غار ہیرا پر جایا کرتے تھے، جو جبل نور ہے، آخر میں ہم وہ پہاڑ دکھائیں گے آپ کو، وہاں آپ اکثر جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اوپر غار کے اندر بہت ٹھنڈی جگہ تھی جہاں قرآن کی پہلی آیت بھی نازل ہوئی تھی، تو وہاں یہ پھر وہاں پہنچے، وہاں دیکھو تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کھوجیوں کو بلایا، جیسے کہ آج کل ISS CSS جو لوگ ہیں جو آج کل دیکھتے ہیں، اس زمانے کے اندر کھوجی جو تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ لوگ کدھر ہیں۔ انہوں نے پھر زمین سے پیروں کے نشان دیکھنا شروع کیے، وہ پیروں کے نشان سے کرتے 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 ادھر جبل ثور کے دامن میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ پیروں کے نشان یہاں تک ہیں 4، لیکن اب جب اوپر جا رہے ہیں تو نشان ہو گئے 2، کیونکہ صدیق اکبر نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا اپنے کندھوں کے اوپر، تو آپ اوپر ہو گئے۔ تو جب آپ غار کے اوپر پہنچے تو اوپر جا کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا کو سائڈ کے اوپر بٹھایا اور کہا کہ آج ابو بکر پہلے غار کی صفائی کر لیں، یہ بہت پرانی غار ہے۔ تو صفائی کرتے کرتے آپ نے اپنا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا، امامہ مبارک بھی پھاڑا اور سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ ایک سوراخ خالی رہ گیا، کپڑا بھی ختم ہو گیا، تو آپ نے سارا کچھ کر کے اور پھر اب ہمارے پیارے آقا کو کہا کہ آؤ آپ آرام کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سفر کی تکلیف ہے، سفر ہم نے کر لیا ہے۔ وہاں آ کے اللہ کے نبی آپ کے زانو مبارک کے اوپر سر رکھ کر ایسے سو گئے۔ ادھر سے کھوجی جو تھے وہ کھوجتے کھوجتے اس پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے، آہستہ آہستہ جیسے پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، اور اندر سے کیا ماجرا ہوا غار کے اندر کہ وہ جو ایک سوراخ کھلا تھا رہ گیا تھا، وہاں آپ نے اپنی ایڑی مبارک رکھ دی صدیق اکبر نے کہ بھئی اس کو بھی میں بند کر دوں۔ وہاں ایک سانپ بیٹھا تھا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، کوئی بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ وہ سانپ آپ کو ڈسنا شروع کر دیا، اس ڈسنے کی وجہ سے آپ کو اتنی شدت ہوئی زہر کی وجہ سے کہ آپ کے آنسو مبارک جو ہیں وہ نبی پاک کے چہرے انور کے اوپر گرے، تو آپ کی آنکھ کھلی۔ تو آپ نے کہا صدیق اکبر کیا ہوا؟ کوئی غم ہے؟ بیوی بچے چھوڑنے کا، مکہ چھوڑنے کا، کیا ہوا تجھے آنسو نکل آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس غار کے اندر کوئی ایک موذی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے، کاٹ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے کہا پیر ہٹائیں۔ پیر ہٹایا تو اندر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، اس نے باہر نکل کے اس کو زبان ملی، اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے انتظار میں تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک زمانے کے اندر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، اور میں نے ان کے دیدار کے لیے
یہاں میں بیٹھا تھا، آج میں نے غار کو بند پایا تو میں نے ڈسنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا دیدار کر لیا، وہ سانپ واپس بل میں چلا گیا اور آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، تھوک مبارک، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگایا۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری لات اسی وقت بالکل صحیح ہو گئی، بالکل صحیح ہو گئی۔ اور پھر صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دشمنوں کو پتہ لگ چکا ہے، وہ پہاڑ کے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے کے اندر اللہ پاک نے ایک مکڑی کو حکم دیا، مکڑی آئی اور اس نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا، اور پھر کبوتری کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے کبوتری آئی اور اس نے انڈے دے دیے۔ اتنے کے اندر یہ جب اوپر پہنچتے ہیں یہ سارے لوگ تو یہ دیکھتے کہتے ہیں کہ یہاں تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ کھوجی کہتے ہیں نشان بھی ختم ہو گئے ہیں۔ تو دیکھا، پھر غار کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو غار صدیوں سے بند پڑی ہے، اس کے اوپر تو جالا ہے، کوئی اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا یا انڈے ٹوٹ جاتے، یہ تو بند ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اس کا جو اگلا سفر ہے وہ ہم گاڑی کے اندر بتائیں گے، ہم یہاں دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے باری تعالیٰ تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما، اے باری تعالیٰ تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما۔ ان کا طواف کرنا، صفا مروہ دوڑنا، آب زمزم پینا، حرم شریف میں عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نارینہ نیک صالح عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو مشکلات کے اندر پریشان حالیں سختیوں میں سب دور فرما دے میرے مولا۔ ہمارا سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے باری تعالیٰ اپنی رحمت والی چادر ہم پر بچھا دے، ہم سب پر اپنی نعمتوں رحمتوں برکتوں کی بارش فرما دے میرے مولا۔ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما میرے مولا، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور جتنے لوگوں نے ان لوگوں کو دعاؤں کا کہا ہے باری تعالیٰ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ حرمین شریفین کے گروپ لیڈر جو عمران بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہے، باری تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دو پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو لمبی عمر عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما، اور ہم سب کا آنا اپنی کر دو پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وعلی آلہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور ایک منٹ ہے، کسی نے کوئی ہاں ہاں جو بھی بات بتاتے نا غور سے سنو آپ، کیونکہ آنے کا مقصد ہمیں پہچاننا ہے، ایسا نہیں کہ انہوں بتاتے رہتے ہیں تو ہمیں بات کرتے رہتے ہیں، فون میں بات کر رہے ہیں، تو جو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے اسے غور سے سنو اور دیکھو اسے، کیونکہ آج جو بات سمجھ لو گے آپ، ابھی ہمیں وہ وہاں آپ لوگوں کو پوچھیں گے جا کے تو آپ بتاؤ گے کہ ہم نے فلاں جگہ گئے تھے، ہم نے یہ کیا، لاکھوں روپے خرچ کر کے۔ اسی لیے انسان آتا ہے کہ جو ہے نا اپنی تسکین بھی ہو اور یہ سب زیارتیں جو اچھی سے سمجھ بھی آئیں، پھر یہ نہ ہو کہ آگے نکل جائیں یا آپ پوچھتے رہو گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ گاڑی میں جائیں گے، گاڑی میں جائیں گے، اوپر تو 2.5 گھنٹے ہیں وہ۔ ہاں یہ ہے کہ میں بتاؤں، اگر ہمیں تب تک جا کر کسی نے جانا ہو تو وہ فجر کی نماز کے ٹائم ٹیکسی کرائے، نوجوان یہ بچیاں بھی جا سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ صبح آئے فجر کی نماز پڑھ کے 10-15 ریال لے گا ہوٹل سے ٹیکسی والا، 3-4 آدمی بیٹھ کے آ کے ادھر وہ اوپر جا سکتا ہے۔ 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اوپر سے آرام سے زیارت کر کے 1.25 گھنٹے میں نیچے اتر کے ٹیکسی میں بیٹھ کے ہوٹل پہ آ سکتا ہے۔ اب اجتماعی طور پہ نہیں جا سکتے، ہم نے تو باقی زیارتیں کرنی ہے تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بہت ساری زیارتیں ہیں۔ جیسے جیسے آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ زیارتیں بھی اچھی سی ہوتی رہیں گی، سمجھاتے بھی رہیں گی۔ بہت دور ہے یہ، ابھی نیچے سے بھی دور ہے،
नीचे से भी आपको आधे घंटे से भी ऊपर लग जाएगा। ये गाड़ियाँ सूर है ना। गारे सौर जबले सौर, यानी गारे सौर इसके ऊपर है एक गार जिसके अंदर मैंने आप जिसका जिक्र किया। और का बात- अपना सांप काटा था, सांप काटा था। रखा गया है। बाद में गाड़ी के अंदर भी हम कुछ समझाते हैं आपको। चलो तमाम इधर आओ, ये साइड आओ, इधर मुंह करो। के अकबर का के यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का बुलंद सिद्दीक़ अकबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है। मोहम्मद के सहाबा में वो अफजल है, वो बरतर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है। वो इस उम्मत के मोहसिन है, वो इस उम्मत के रहबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है। रहे हैं इब्तिदा से वो रसूले पाक के साथी, रहे हैं इब्तिदा से वो रसूले पाक के साथी, के इश्क दीन अहमद में नहीं उनका कोई सानी, इश्क दीन अहमद में नहीं उनका कोई सानी। नबी पाक की है उनसे निस्बत भी कुराबत भी, नबी पाक की है उनसे निस्बत भी कुराबत भी, नबी पाक की उनसे है निस्बत भी कुराबत भी। रसूल पाक की महबूब बीवी उनकी दुख्तर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है। मोहम्मद के सहाबा में वो अफजल है, वो बरतर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है, बुलंद सिद्दीक़ अकबर है। गुलामों को जो मुशरिक दीन की खातिर सताते थे, गुलामों को जो मुशरिक दीन की खातिर सताते थे, रिहाई उन